حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور آپ علیہ السلام کی قوم کا آپ سے جھگڑا کرنا، قوم کا بتوں کی عبادت کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو مار مار کر چکنا چور کر دینا اور نمرود اور اس کی قوم کا آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے، مگر حسب روایت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل امورٹل اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جس دور میں ولادت ہوئی، لوگ ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، بت پرستی عام تھی، نمرود نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ہدایت اور نبوت عطا فرمائی تھی، قرآن مجید میں ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے، ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ آپ علیہ السلام سب کچھ سر عام کر رہے تھے، آپ کا بتوں کی تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا، لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً انہیں فرمایا کہ کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہوگا وہی جو میرے رب چاہے، میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے شریک اس کو ٹھہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم کو بار بار دعوت حق دی، سمجھایا، ان سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ سورۃ الانبیاء میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیں یعنی بت جو درندوں، پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت میں مشغول ہو؟ آگے سے قوم نے وہی بے وقوفانہ جواب دیا، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، لوگ طرح طرح کھانے پکا کر اور مٹھائیاں تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھ کر شہر کے باہر جنگل میں جمع ہو جاتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے غیر حاضری میں بتوں کے سامنے موجود کھانوں میں برکت ہو جائے گی، لہٰذا وہ لوگ کھیل کود سے فارغ ہو کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پہ کھاتے۔ لہٰذا اس میلے کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام انہیں حسب معمول دعوت حق دے رہے تھے کہ انہوں نے اپنے میلے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت حق سن کر آگے سے قوم نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پہ ان کو کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔
یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے۔ اگلے دن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن مجید میں ہے، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم علم نجوم کو بہت ماننے والی تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا، اب یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور متعدی مرض سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے، لہٰذا قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانہ میں آئے اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتوں کو توڑنا شروع ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا، چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، وہ اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا کان نہیں اور کسی کا سر نہیں، اور سب کے سب سر کے بل گرے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت صحیح سالم کھڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے کندھے کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ پھر ان میں کچھ لوگوں نے کہا، ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جب یہ خبر نمرود جبار اور اس کے امراء کو پہنچی تو نمرود اور اس کے امراء غصے اور انتقام میں بھر گئے اور یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام تو چاہتے ہی یہی تھے کہ لوگ جمع ہوں اور وہ ان کے سامنے بتوں کے بطلان کو ظاہر کریں۔ چونکہ یہ فیصلہ بڑی تیزی سے محفلوں، کوچوں اور بازاروں میں پھیل گیا، اس فیصلے کو دیکھنے کے لیے لوگ گروہ در گروہ آ گئے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والے ایک جماعت کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے علل اعلان آپ علیہ السلام سے سوال کیا۔ قرآن مجید میں ہے، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ علیہ السلام نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور ایک عجیب و غریب حجت قائم کی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اس غصے سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو، اس کے کندھے پر کلہاڑی ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ علیہ السلام کے اس جواب میں حجت بھی تھی اور بتوں کی بے بسی پر طنز بھی تھا۔ اس بات نے فیصلہ کرنے والی جماعت کو لاجواب کر دیا، اس کا لوگوں پر کافی اثر کیا۔ جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان کو جلا دو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ آخر کار نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی۔ انہوں نے آگ میں جلا دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ شدید ترین سزا ہے، لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک عمارت بنائی جائے جس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کریا قصا میں ایک عمارت بنائی اور اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لکڑیاں جمع کرنے میں ہر ایک نے کوشش کی، کیا بچہ، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، یہاں تک کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو اس طرح منت مانتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو اتنی مقدار میں لکڑیاں اس عمارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ڈالوں گی۔ ایک قول کے مطابق 30 دن تک اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے۔ کئی کوس کے گرد میں وہ آگ تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہ جا سکتا تھا۔ اب فکر ہوئی کہ ان کو ڈالیں گے کیسے۔ اس وقت ان لوگوں کے درمیان میں شیطان ملعون آیا اور اس نے گوپھن بنانا سکھایا کہ اس طرح کا بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دو، اور ایک گوپھن کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔